وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے جھکتے جھکتے انداز میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان میں دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا کسی جاہل بندے کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی گزر ہوتا ہے، جب کوئی جاہل بندہ ان کو مخاطب ہو جاتا ہے، مخاطب کہتے ہیں کوئی آپ کے سامنے آ جائے، جب چلتے چلتے ان کے سامنے کوئی جاہل آدمی آ جاتا ہے، قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے، فضول لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا جاندار ہے، اپنا وقت بچانے کے غرض سے وہ جاہل لوگوں سے منہ نہیں لگتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں میرے بندے کون سے ہیں؟ رحمان کے بندے۔ تیسری صفت کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں نا، یبیتون کا مطلب ہے رات گزارنا، اور وہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جب وہ راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ رحمان کے جو بندے ہیں، یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ غیر اللہ کے نام پہ، شیاطین کے لیے، ادھر ادھر کے لوگوں کے لیے وقت نہیں گزارتے، وقت کو قیمتی بنانے کے لیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ کبھی تو قیام میں کھڑے ہو کر، قیام کرنا کہتے ہیں کھڑے ہونا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں آپ راتوں کو قیام کرتے، اس قدر قیام کرتے، کھڑے ہوتے اللہ کے حضور، روتے گڑ گڑاتے، آپ کے آنسو چھلکتے، اور آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی جیسے کوئی ہنڈیا پک رہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، قیام کرتے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کے قدم مبارک سو جایا کرتے تھے، ان میں ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر تک اللہ کے حضور کھڑے رہ کے مناجات کرنا، اسے کہتے ہیں قیام۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں کہ راتوں کے وقت وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے اللہ کے حضور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، سجدن کہتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیامن کہتے ہیں قیام کی حالت میں۔ مومن بندے کی یہ صفت ہے، راتوں کے وقت بھی وہ اللہ کے لیے جاگتا ہے۔ مزید فرمایا اے لوگو جان لو نا ذرا رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
اللہ سے مناجات، اللہ سے گفتگو، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر وہ دعائیں کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اسرف پھیر دے نظرا، دور کر دے، انا ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دینا۔ وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی وہ نیک اعمال کر لیں پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ ہم جتنے بھی نیک عمل کر لیں پھر بھی جہنم سے بچانا ہے تو تو نے اپنے کرم سے بچانا ہے، تو نے اپنی رحمت سے بچانا ہے، ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں۔ دیکھو نا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، یہ ساری صفات بیان کرنے کے باوجود مومن بندے کا دل پھر بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے، وہ اللہ سے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا، دور کر دے، کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اور ساتھ یہ کہتی ہیں ان عذابها کان غراما، اللہ جی یہ عذاب بڑا تکلیف دینے والا ہے، یہ جہنم کا عذاب تکلیف دے گا، اللہ تو کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے بندے ہیں، رحمان کے بندے، تیرے بندے ہوں اور پھر ان کو عذاب ہو، تکلیف دینے والا عذاب۔ اللہ کو یہ رحمان کا بندہ دعا میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف دینے والا عذاب ہے، میں تجھ سے اس عذاب جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے اس عذاب کو دور کر دے۔ سنے نظر اللہ خود اپنے بندوں کی کیا صفات بیان کر رہا ہے۔ رحمان کا بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے انہا مستقر و مقام، یا اللہ یہ بہت بری جگہ ہے، ہم نے نہیں یہاں پہ جانا، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ساتھ یہ بہت ہی برا ہے، مستقرن ٹھہرنے کے لحاظ سے و مقاما اور رہنے کے لحاظ سے، اگر عارضی طور پر بھی جانا ہو تو پھر بھی، اور اگر مستقل طور پر قیام ہو تو بھی، یہ جہنم کے عذاب سے رحمان کے بندے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندوں کی صفات جانو نہ ذرا، اور خود کو ٹٹولو جانو کہ تم کس کے بندے ہو، شیطان کے بندے ہو یا رحمان کے بندے، ذرا کوالٹیز اور خوبیوں کو جانو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما۔ رحمان کا بندہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو ظاہراً عبادتیں کرتا چلا جائے، نمازیں بھی پڑھے، قیام بھی کرے، رکوع کرے، سجود کرے، لیکن جب بات آ جائے جیب کی، جب بات آ جاتی ہے پیسے دینے کی، جب بات آ جاتی ہے مالی قربانی کی، جب بات آ جاتی ہے خرچ کرنے کی، ایسا بندہ ایسا نہیں ہوتا رحمان کا بندہ کہ وہاں ہاتھ روک لے، وہ اپنے رحمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سارا دن مزدوری کی، محنت کی، کمائی کی، پیسے اکٹھے ہوئے، اللہ کے بندہ کوئی اس کے در پہ آ گیا، کسی نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو نا، تو وہ اللہ کے نام پر دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا
سرکار دو عالم شاہد عالم فخر موجودات کی بیٹی اور جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں اور حضرت علی بڑے دن فاقے کر رہے تھے، تیسرا دن فاقوں کو گزر رہا تھا، شاہ بطحا کی بیٹی شہزادی ہو اور ساری کائنات آسمان اور زمین جس کے قدموں کے اوپر، جس کی چادر اور چار دیواری کے اوپر اپنی نظریں جھکا لینے والے ہوں، اور وہ شاہ بطحا جس سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہو، چرند پرند حیوانات جمادات اور ہر کوئی جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں سے، جن کی رحمتوں سے رزق پا رہا ہے، اس گھر میں فاقے ہیں، اس گھر میں وہ شہزادی کہتی ہے تیسرا دن فاقے کو تھا، اور ایک مرتبہ تیسرا دن فاقے کو تھا۔ حضرت علی گئے، سارا دن بازار میں مزدوری کی، اور یہ مزدوری کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا وہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بچوں میں، حضرت علی جو آپ کا دماد تھا، دماد رسول، وہ کچھ پیسے جمع ہوئے، روٹی کا بندوبست کیا، کچھ آٹا لے آئے، روٹی بنا لی، ابھی کھانے لگے ہیں تو دستخط بار ہوتی ہے، دستک ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی اندر آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ باہر کوئی سائل آ گیا ہے، وہی روٹی جو اپنے لیے بنائی تیسرے دن فاقہ کرنے کے بعد بھوک سے خود پیاسے اور بھوک سے ان کا اپنا جی متلا رہا ہے، لیکن وہ سرکار دو عالم کی شہزادی وہ وہی روٹی مانگنے والوں کو دے دیتی ہے، خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے، والذین اذا انفقوا، اور وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ فضول ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں وہی شفا دے گا، اگر وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی کوئی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے، والذین لا یدعون، وہ نہیں پکارتے، وہ نہیں بلاتے، وہ نہیں ہاتھ اٹھاتے، وہ نہیں عبادت کرتے، وہ نہیں پوجتے ما اللہ، اللہ کے ساتھ الہًا آخر، کسی دوسرے الہ کو، کسی دوسرے معبود کو، صرف اللہ کو پوجتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اور مزید فرمایا کہ یہ رحمان کے بندوں کی کوالٹیز اور خوبیوں کو جان لو نا ذرا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کسی بھی نفس کو وہ قتل نہیں کرتے، وہ قاتل نہیں ہوتے، بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی کا قتل نہیں کرتے۔ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس نفس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کسی بھی بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کو بھی بلا وجہ نہیں قتل کر سکتا، مسلمان صرف اور صرف کافر کو میدان جنگ میں قتل کرے گا، مسلمان دیت لینے کے لیے خون بہا لے سکتا ہے، کسی قتل کے بدلے میں قتل اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بالحق، الا بالحق کا مطلب یہ ہے حق کے ساتھ وہ قتل بھی کرے گا، میدان جنگ میں بھی جائے گا، حق پر کھڑے ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کرے گا،
اپنا تن من دن قربان کرے گا، کفار کو قتل کرے گا، نشانے بڑے اس کے تیز ہوتے ہیں، یہ دشمنوں کے سامنے بڑا جبار قہار اور شداد ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دشمن جو ہے اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے پھریں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ اللہ کی راہ میں حق کے لیے لڑے گا، قتل بھی کرے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندوں کی صفات جانو نا ذرا، وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرنے والے ہوتے، وہ زانی نہیں ہوتے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے والے نہیں ہیں، وہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پورا وقار دیتے ہیں، ان کے شرم و حیا کے دامن کو نہیں ہاتھ سے جانے دیتے، پاک کردار ہوتے ہیں، اور ان کے دامن پر کوئی بھی زناکاری، کوئی بھی بدکاری، کوئی بھی بے حیائی کا کوئی بھی داغ نہیں ہوتا۔ رحمان کے بندو ذرا سننا، تم کس کے بندے ہو، ہم اپنا کردار کیسا رکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کہاں کہاں اٹھتی ہیں، کہاں کہاں ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ذرا دیکھیے نا رحمان کے بندوں کی کیا صفات ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی ایسا کرے گا نا، جو زناکاری کرے گا، جو کسی کا قتل کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کرے گا ایسا، جو یہ جرائم کرے گا، یلقا اساما، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اساما اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اساما یہ جتنے بھی گناہ کے لوگ کام کرتے ہیں، یلقا وہ اس سے ملاقات کریں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی سزا پائیں گے، اس کا بدلہ پائیں گے۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑا اہم نکتہ ہے، اس کو ذرا سمجھے۔ یہ جو دنیا کا عذاب ہے ان کو تو لازمی ملے گا، قتل کرنے والے کو، زنا کرنے والے، دو گناہوں کا سپیشل ذکر کیا، ان کا جو دنیا کے اندر بھی وہ اس کا بدلہ پا لیں گے۔ دنیا میں کسی کا قتل کرنے والا کبھی چین سکون نہیں پائے گا، دنیا میں خود بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قتل ہوگا، اور جو کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالے گا، جو کسی کے دامن کو داغدار کرے گا، اس کے گھر میں بھی ایسا ہوگا۔ کسی کی بہنوں کو دیکھنے والوں، تمہاری بہنوں کو بھی دیکھا جائے گا، کسی کی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے والوں، تمہاری ماں بہن بیٹی پہ بھی غلط نگاہ ڈالی جائے گی، کسی کے عزت کو بمال کرنے والوں، زنا کرنے والوں، دنیا کے اندر بھی تمہاری ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ذرا دھیان سے چلنا نا، اللہ نے یہاں دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا، ساتھ فرمایا یضاعف لہ العذاب، اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو پھر عذاب دے گا، یوم القیامہ، قیامت کو پھر عذاب، دنیا میں بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، وَيَخْلُدْ فِيهِ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، مہانا، ذلت والے عذاب میں۔ کیسا یہ خطرناک جرم ہے، یہ دو، قتل کسی نفس کا اور زنا، ان دو کو بہت ہی زیادہ یہاں بہت ہی زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ کسی دوسرے کے اوپر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ جو انسان ہیں، دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ان کے جان کو لے لے، کہ کس نے ان کو اختیار کیا، اور کون ہے جو کسی کے کردار کو داغدار کر کے رکھ دے، ان کی زندگی کے اندر۔ دیکھیں جس بچی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی زناکاری کرے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ صرف اس بچی کی زندگی تباہ نہیں ہوئی،
بلکہ اس خاندان پورے کی زندگی تباہ ہو گئی. اس کی باقی بہنوں کو کوئی رشتے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس پورے کے پورے خاندان اور فیملی کے اوپر ایک دبا لگ جائے گا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. کتنا بڑا جرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت ترین جو ہے وہ وعید فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو ان کے گناہوں کی لازمی سزا دی جائے گی اور قیامت کے روز بھی ان کے عذاب کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا اور وہ اس اپنے گناہ کے اندر اس ذلت والے عذاب میں، مہانن کا مطلب ذلت والے عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ذلت دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ جرم کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا، پڑھا نہیں تھا سورت کو، ان کو رحمان کے بندوں کی کوالٹیز اور صفات کا نہیں پتا تھا. بڑے عرصے کے بعد جمعہ پڑھنے آگے اور وہ جمعہ سن کر ان کو پتا چلا یار ہم سے تو یہ جرم ہوتا رہا، ہم سے تو یہ نفس کا قتل بھی ہوا، ہم سے یہ زناکاری کا کام بھی ہوا. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں موقع دیتا ہوں نا. اب موقع ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں میرے بندے آ جانا، تو بھی رحمان کا بندہ بن سکتا ہے. شرط یہ ہے، ایک چابی ہے، صرف ایک فارمولا ہے. وہ کیا ہے؟ عجز و انکساری کے ساتھ، اپنے لٹ کھڑاتے قدموں کے ساتھ، اپنے دل کو لے کر، اپنی روتی آنکھوں کو لے کر، اپنے عجز و انکساری والے سارے کے سارے لرزتے بدن کو لے کر آ جانا میرے دربار میں. اللہ لگا کر اللہ نے پچھلا کانٹا پھیر دیا. یہ عذاب دنیا میں بھی مٹا دوں گا، میں قبر کا عذاب بھی مٹا دوں گا. جو میں نے کہا نا قیامت کے دن دوہرا عذاب دوں گا، ڈبل عذاب دوں گا اور میں ذلت والا عذاب دوں گا. میرے بندے اگر میری بات ابھی مان لے دنیا میں وہ سارا کانٹا پھیرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کہہ دیا. پھر فرمایا اللہ جی کیا کرنا ہوگا، کیسے کانٹا پھرے گا، کیسے ڈیلیٹ ہوگا پچھلا کھاتا. فرمایا من تابا، جو توبہ کر لیں گے، جو توبہ کر لیں گے، وآمن اور ایمان لے آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے جب گناہ کیا تھا ایمان نکل گیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے اندر سے وہ ایمان اس وقت نکل جاتا ہے. زناکاری کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا. چوری ڈکیتی کرنے والا جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت سے نکل چکا ہوتا ہے. گناہ انسان کے ایمان کو نکال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم توبہ کر لو گے نا نتیجے کے طور پر ایمان آ جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، عمل صالح وہ کرنے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سبحان اللہ. رب کی کرم نوازی دیکھیے کہ جتنے گناہ کیے تھے زندگی بھر کے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک توبہ کرنے کی وجہ سے، ایک کلک دبا دینے کی وجہ سے، یہ ہے دل کا کلک، یہ ہے دل کا ربط. جب اللہ کہتے ہیں تیرا ربط میرے ساتھ ہو جائے گا نا پھر میں کیا دوں گا بدلہ. دیکھیے نا ذرا توبہ کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی تیرے گناہ تھے نا فَأُولَٰئِکَ، سارے کے سارے گناہ، ساری زندگی کے گناہ، تو اب 60 کا ہے یا 70 کا ہے یا 80 کا ہے، جتنی تیری عمر گزر گئی، جتنے بھی گناہ کیے تھے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہتے ہیں میں سارے کے سارے گناہوں کو صرف ختم نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کی جگہ ان کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا.
سارے گناہ کو اللہ بدل کر فارمیشن ہو رہی ہے ان دا پلیس آف دا سین. گناہوں کی جگہ بدل کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورچو جو ہے نا وہ پلیس کر دی. گناہوں کی جگہ پر ان کو بدل کے تبدیل کر کے ان کو نیکیوں میں بدل ڈالا. مثال کے طور پر کسی کی اگر 1 کروڑ گناہ تھے، 1 کروڑ گناہ تھے، اللہ نے اس کروڑ کو نیکیوں میں بدل ڈالا. یعنی کہ جو گناہ تھے وہی نیکیاں بن گئی. یہ سارے کا سارا بدلہ ہے کس چیز کا؟ ایک چیز، توبہ. جو توبہ کرے گا، توبہ ایک ایسی چابی ہے جو سارے کے سارے خزانے کھول دینے والی ہے. توبہ وہ عمل ہے سارے کے سارے گناہ کو دھو ڈالنے والا ہے. توبہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں برے سے اچھا بنا دے، جو تمہیں بے ایمان سے ایمان والا بنا دے، جو تمہیں بدکار سے صالح بنا دے، جو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے، جو تمہاری پہلے والی زندگی کو ایک اچھے والی زندگی میں بدل دیتا ہے. اس لیے یہ فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنا وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ جی ایسا کیوں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں غفور الرحیم، میری کوالٹی ہے، میں بڑا بخشنے والا ہوں. جب کوئی بندہ آ جائے تو میں پھر خالی تو نہیں بھیڑتا اس کو، میں اپنی رحیمیت کی وجہ سے، غفوریت کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور پھر فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، پھر یہ بات دوبارہ کہی کہ توبہ جو کرے گا وعمل صالحا، اور صالح عمل کرے گا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بھی پھر اس کی طرف پلٹ آتا ہے. یہاں پر یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. مجھے یاد آ گیا میری والدہ محترمہ، بچپن میں مجھے ایک سین تھوڑا سا یاد ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے باہر کھیل کود کرنے سے، میرا کزن تھا مرحوم ثاقب، اللہ جنت نصیب فرمائے، دوپہر شکر دوپہری تھی، وہ آیا اور وہ گھر میں کم ہی ٹکتا تھا. تو اسکول سے جب واپس آئے ہوئے تھے وہ آیا، کہتا جی آؤ باہر کھیلنے کے لیے چلے. اب جناب جی میں چپکے چپکے، شکر دوپہری، شدت کی گرمی، اور میں جناب جی وہاں سے نکلا اور اس کے ساتھ باہر نکل گیا. باہر دھوپ میں پھر کر وہ جناب واپس آیا تو سرخ چہرہ ہوا تھا دھوپ کی شدت سے. والدہ محترمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، سر تپ رہا تھا اور گالیں ناب خون سے ٹپک رہی تھیں. تو اس کنڈیشن کو دیکھ کے والدہ سے رہا نہ گیا، تڑپ گئیں، مچل گئیں اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئی. اور مجھے پھر خوب انہوں نے ڈانٹ پلائی اور ناراض مجھ سے ہو گئی. 4 دفعہ ہو جا، نکل جا گھر سے، اب ادھر ہی جا جہاں پہ تم گئے تھے. اب جناب جی میں اس ڈر کی وجہ سے میں جناب وہاں سے باہر نکل گیا، تھوڑا سا دروازے سے باہر ہی نکلا ہوں. تو اب مجھے بھی امید تھی کہ یہ مجھے بلا لیں گی، اور میں دیکھ رہا تھا وہ منظر، لکڑ کا دروازہ تھا، اس کی اوڑ میں میری والدہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ چلا نہ جائے. ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن ساتھ یہ بھی دل کیا کہ دوبارہ یہ دھوپ میں نہ چلا جائے، تکلیف میں نہ چلا جائے. انتظار کرتی رہی، اور جب میں باہر کھڑا رہا تو پھر دروازہ کھول کے خود لپک کے آ گئی میرے پاس، آ جا بیٹا اندر آ جا. اللہ تعالیٰ بندے کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی تو نے غلط کیا، جرم کیا، میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے نا، اللہ اپنے بندے سے کہتے تو میرے در پہ آ گیا، تو میرے در پہ آ گیا توبہ کرنے کے لیے، رونے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے قریب آنے لگتا ہے، وہ بھی لڑ کھڑاتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، ایک بلشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کے بعد 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. جب وہ پہلا قدم اٹھا کے لٹکھتا دے قدموں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، یقین مانو میرے بندوں، مجھے اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ میں بھاگتا ہوا آتا ہوں، میں اپنے بندوں کو تھام لیتا ہوں. اللہ بھاگ کر
آتے ہیں اور اپنے بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں. توبہ کرو. توبہ کرنے سے اللہ کی محبت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, توبہ کر کے صالح عمل کر لو میرے بندے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اللہ بھی تیری طرف رجوع کرے گا, تیری طرف پلٹ کر آئے گا اور تجھے اپنے سینے سے لگا لے گا. اس لیے رحمان کے بندوں کی صفات 13 صفات کا ذکر کیا ہے. والذین لا یشہدون الزور, اور وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. زورا کہتے جھوٹی گواہی دینا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, اور جب وہ کبھی ایسے لغو کام سے, بےہودہ کام سے, فضول کام سے جب گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. مرو کا معنی وہ گزر جاتے ہیں. باللغوی, لغو جو کام ہوتے ہیں, غلط جو کام ہوتے ہیں, مرو کراما, شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہ صما وعمیانا, تو وہ پھر اندھے بہرے اس کے اوپر نہیں گر جاتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور وہ پھر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیویاں عطا کر جو, اور ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور ان کو دنیا کی امامت عطا فرما, دنیا کے متقین کے لیے ان کو امام بنا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی جزا دیں گے. وقت ہو چکا ہے, تو 13 صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورۃ فرقان میں رحمان کے بندوں کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں رحمان کے بندے بنا لے, شیطان کے بندے نہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.